بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نام محمد لکھا تو معلوم ہوا، لفظ کیوں پیدا کیے لوح و قلم کس کے ہیں. متاع عام نہیں ہے خسروی و درویشی، کب ہوتے ہیں ایک شخص میں یہ ہنر پیدا. جلال کا پیکر بنا قبا کا ہر پیوند، عمر کے بعد ہوا نہیں پھر کوئی عمر پیدا. اور تعریف تیری کیا کروں حضرت حسین، ہر سوچ سے بلند ہے عظمت حسین. سرکار دو جہاں کی دنیا کی ہے بہار، آقا کی مثل سیرت و صورت ہے حضرت حسین. حسین سے بغض در اصل رسول سے بغض ہے، سو ایمان کی سند ہے محبت حسین. اللہ سے رسول سے قرآن سے اصحاب سے دیتی ہے درس وفا شہادت حسین. اور اللہ اللہ کیا نصیبہ ہے جنتی جوان کا، اللہ اللہ کیا نصیبہ ہے جنتی جوان کا، ملے گی جسے وہاں سیادت حضرت حسین. میرے انتہائی واجب الاحترام مسلم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن یونٹ سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ کے جملہ ذمہ داران و کارکنان، ناظم ضلع ایم ایس او لاہور بھائی عبد الماجد اور آپ کی پوری کابینہ کو میں تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ماہ محرم الحرام میں یوم آزادی کے مناسبت سے آج آپ نے مستحکم پاکستان طلبہ سیمینار کا انعقاد کیا. میرے عزیز طلبہ دوستو، ایم ایس او یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کا استحکام، پاکستان کی مضبوطی ایک ایسے معاشرے کے قیام سے ہے کہ جو کہ تعلیم یافتہ معاشرہ ہو، جن کو اپنی اقدار کا علم ہو، جو اپنی تہذیب سے واقف ہو. اور بالخصوص پاکستان اس وقت مستحکم ہوگا کہ جب پاکستان کو ان بنیادوں پر چلایا جائے گا، جب پاکستان کو ان بنیادوں پر لٹایا جائے گا جن بنیادوں پر پاکستان کی بنیاد رکھی گئی تھی، جس نعرے پر پاکستان کی بنیاد رکھی گئی تھی. جب تک اس نعرے کے نظام کی طرف، اس نعرے کی طرف پاکستان کو لٹایا نہیں جائے گا، پاکستان کبھی بھی مستحکم نہیں ہو سکتا. ہمیں لوٹنا پڑے گا، ہمیں لوٹنا پڑے گا اپنے نظام کی طرف، ہمیں لوٹنا پڑے گا اپنے ان اسلاف کی طرف کہ جنہوں نے حکمرانی کی ایسی اعلیٰ مثالیں قائم کی کہ جہاں دنیا کی کوئی نظیر اس کی مثال نہیں دے سکتی. اور ہمارا وہ نظام مصطفیٰ ہے، ہمارا وہ نظام خلافت راشدہ ہے. ایک ایسا نظام کہ جہاں خلافت کا والی 65 لاکھ مربع میل کا فاتح جناب سیدنا امیر معاویہ بن ابی سفیان یہ اعلان کر رہا ہے کہ میری 64,65,000 مربع میل کے اندر رہائشی باسیوں کو یہ میرا اعلان سنا دو کہ کوئی بھی شخص رات کو گھر جاتے ہوئے اپنی دکان کو کف نہیں لگائے گا، اپنی دکان کو تالا نہیں لگائے گا، اپنی دکان کو بند نہیں کرے گا. اور اگر اس 64,65,000 مربع میل میں کسی ایک شخص کی بھی چوری ہو گئی، کسی ایک شخص کے بھی مال میں خود برد ہو گیا تو اس کا ذمہ دار معاویہ بن ابی سفیان ہوگا.
اور پھر چشم فلک میں یہ نظارہ دیکھا کہ معاویہ بن ابی سفیان کے دور پہ دکانوں کو تالے نہیں لگا کرتے تھے، مالوں پر کف نہیں لگا کرتے تھے، لیکن مدینہ سے لے کر افغانستان کے پہاڑوں تک، افغانستان کے پہاڑوں سے لے کر پشاور کی وادیوں تک کہیں بھی کوئی چوری نہیں ہوا کرتی تھی۔ آج ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم اپنے نظام کو پہچانیے، ہمارا وہ نظام جس نظام نے انسانیت کو اس کی معراج بخشی، ہمارا وہ نظام کہ جس نے اپنی ریاست میں کسی باسی کو کبھی بھوکا سونے نہیں دیا، ہمارا وہ عادلانہ نظام کہ جہاں وقت کا خلیفہ چیف جسٹس کے سامنے ملزم بن کر کھڑا ہے، ہمارا وہ نظام کہ جس نظام میں قاضی جناب علی المرتضیٰ تھے، ہمیں اس نظام کی طرف پلٹ کر آنے کی ضرورت ہے۔ احباب ذی قدر، یہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ اس محرم الحرام کے مہینے میں خلیفہ دوم، امام عادل، خسر پیغمبر، جانشین ابو بکر جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ جناب فاروق اعظم اس کائنات کا وہ واحد حکمران ہے کہ جس نے بیک وقت دو قبلوں پر حکومت کی ہے۔ آج میں اور آپ بیت المقدس کو ترستی نگاہ سے دیکھتے ہیں، میری اور آپ کی آنکھوں کی نمی فلسطین کی مظلوم بہن کے لیے ہے، لیکن سوچے تو صحیح کہ فاروق اعظم کے پاس وہ کیا سا فلسفہ تھا کہ جس کو دیکھ کر بیت المقدس کی چابیاں پادریوں نے اس کے حوالے کر دی۔ آخر فاروق اعظم کے پاس وہ کون سی تھیوری تھی، فاروق اعظم کے پاس وہ کون سا نظریہ تھا کہ جس نے دو قبلوں پر حکومت کی، جس نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی اور یہ اعلان کیا کہ اگر دجلہ و فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا مرا تو اس کا جواب دے بھی عمر ابن خطاب ہے۔ میرے دوستو، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آقا کا وہ جان نشین ہے کہ جس کے لیے محبوب ربی نے کہا تھا، عمر، دنیا سے جانے والوں کو ماں روتی ہے بیٹے کو، ماں کو بیٹا روتا ہے، بہن کو بھائی روئے گا، لیکن عمر جب تو اس دنیا سے جائے گا نا، عمر جب تو اس دنیا سے رخصت ہوگا، میرا دین تجھے روئے گا، محمد عربی کا دین تجھے روئے گا۔ آخر یہ عظمتیں، یہ رفتیں، یہ بلندیاں، اتنا اعلیٰ بالا افضل شخص ہمارے پاس ہو، اس کی اتنی آئیڈیالوجی ہمارے پاس ہو، اس کی فکر ہمارے پاس ہو، پھر بھی ہم معاشرے کے اندر تنزلی کا شکار ہوں۔ آپ دیکھیے تو صحیح کہ جناب فاروق اعظم کا دور دورہ ہے، کچھ بچے ایک گراؤنڈ کے اندر گلی ڈنڈا کھیل رہے ہیں، ایک بچے نے گلی کو شاٹ لگائی، جا کے وہ گلی ایک پادری کو لگی، اس پادری نے بچوں کی گلی کو ضبط کر لیا۔ یہ بچے اس پادری کے پاس جا کے کہنے لگے، آپ ہماری اس گلی کو واپس کر دیجئے۔ پادری نے کہا، جاؤ، میں واپس نہیں کرتا ہوں۔ بچوں نے کہا کہ تم شاید ہمیں جانتے نہیں ہو، تم ہمیں پہچانتے نہیں ہو، تب تم ہماری گلی کو ضبط کر رہے ہو۔ پادری نے کہا، تم ایسے کون سے فن خان ہو جو میرے سامنے کہہ رہے ہو تم ہمیں پہچانتے نہیں اس لیے ہماری گلی کو ضبط کر رہے ہو، جاؤ تمہاری گلی واپس نہیں کرتا ہوں۔ تو بچوں نے جواب دیا کہ پادری یاد رکھنا، ہم عمر ابن خطاب کے ماننے والے ہیں، ہمارے والی کا نام عمر ابن خطاب ہے، اور ہم اس رسول کی پیغمبر ہیں کہ جو آخری نبی ہے۔ اس تعارف کے بعد تجھے ہماری اس گلی کو لٹانا پڑے گا۔ پادری نے جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا
اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، تو اب دیکھیے فاروق اعظم کی حکمرانی کا عدل دیکھیے، ان بچوں نے وہی اس پادری کو انہی ڈنڈوں سے قتل کر دیا جس کے ساتھ وہ کھیل رہے ہیں۔ یہ مقدمہ لے کے یہودیت عیسائیت فاروق اعظم کے دربار میں چلی گئی اور کہنے لگی عمر تم عادل بادشاہ ہو، تم خلیفہ وقت ہو، لیکن تمہاری عمارت کے اندر تمہارے بچوں نے، تمہارے مذہب کے باسی بچوں نے ہمارے پادری کو مارا ہے۔ عمر اب ہم تم سے انصاف کا تقاضا کرتے ہیں، عمر اب آپ ہمیں انصاف دیجئے۔ جناب فاروق اعظم کے دربار میں ایک طرف وہ مسلمان بچے کھڑے ہیں کہ جنہوں نے پادری کو قتل کیا، ایک طرف پوری عیسائیت کھڑی ہے کہ عمر آج ہمیں انصاف دے گا۔ فاروق اعظم نے مقدمہ سنا، مقدمہ سننے کے بعد فاروق اعظم کا فیصلہ سنیے۔ فاروق اعظم اپنے تخت سے اترے، تخت سے اترنے کے بعد جناب فاروق اعظم نے ان بچوں کو اپنے مسند پر بٹھایا اور اعلان کیا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کو قتل کرے گا عمر اس کو اپنی مسند پر بٹھائے گا۔ فاروق اعظم کا نظام موجود ہو، فاروق اعظم کے ماننے والے موجود ہو، اور یہاں عدالتوں سے عشاق رسول کو پھانسیاں دی جائے اور گستاخان رسول کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ فاروق اعظم جیسا عادل، اس کی ہسٹری، اس کی فکر، اس کا نظریہ موجود ہو، اور آج ہم تنزلی کا شکار ہو۔ ایک اور واقعہ جناب فاروق اعظم کا یہاں مجھے یاد آ گیا کہ جناب فاروق اعظم عصر کے بعد مسجد کے صحن میں موجود ہیں، آپ کے سامنے اصحاب کا تابعین کا ایک بڑا مجمع موجود ہے کہ دو بچے آئے اور ایک شخص کی طرف اشارہ کر کے کہا عمر یہ ہمارے باپ کا قاتل بیٹھا ہے، اس نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہے۔ جناب فاروق اعظم پریشان حیران ہو گئے کہ ایسا کیا کون سا شخص ہے جو میری محفل میں بیٹھا ہوا ہے اور قاتل ہے۔ اس شخص سے پوچھا کہ یہ بچے سچ کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا جی عمر ان کے باپ کا میں قاتل ہوں، ان کا باپ اپنے اونٹ سمیت میرے کھیت میں آ گیا تھا، عمر میں نے اس کو منع کیا، وہ منع نہ ہوا تو میں نے اس کو پتھر مارا، وہ پتھر اس کے سر پر لگ گیا اور اس کے سر پر لگنے کے بعد عمر اس کی موت واقع ہو گئی، بے شک عمر میں اس کے باپ کا قاتل ہوں۔ جناب عمر نے کہا اگر تم اس کے باپ کے قاتل ہو تو پھر تمہیں قتل ہونا ہوگا۔ آپ نے ایک بار بچوں کی طرف دیکھا کہ بچوں بتاؤ باپ کے قاتل کو معاف کرتے ہو؟ تو کہا نہ، باپ کے قاتل کو معاف نہیں کرتے، عمر ہم نے بدلہ لینا۔ جناب فاروق اعظم نے کہا اگر بدلہ لینا ہے، اس نے اقرار بھی کر دیا، تم نے گواہی بھی دے دی، اب اس کا سر اتارا جائے گا۔ جب جلاد کو طلب کیا گیا تو وہ شخص کہنے لگا عمر میں قاتل ضرور ہوں لیکن عمر میں تجھ سے ایک رعایت مانگتا ہوں، عمر میں زندگی کی بھیک نہیں مانگتا، صرف ایک رعایت مانگ رہا ہوں، عمر مجھے وہ رعایت عنایت کیجئے۔ عمر نے کہا بتاؤ کیا رعایت مانگتے ہو؟ کہنے لگا عمر میرے بچے صحرا کے اندر موجود ہیں، عمر ان کے اوپر چھت نہیں ہے، عمر میری بیوی کے ساتھ وہ میرے معصوم بچے وہاں موجود ہیں، عمر بس مجھے 3 دن کی مہلت دے دے، میں اپنے بچوں کو سائبان فراہم کر دوں، میں اپنے بچوں کو یہ بتا دوں کہ تمہارے باپ سے قتل ہوا اور قتل کے بدلے میں اس کو قتل کیا جا رہا ہے، عمر 3 دن کی مہلت مانگتا ہوں، عمر مجھے 3 دن کی مہلت دے دے، میں تیرے پاس واپس آؤں گا، عمر میں اپنی گردن لے کے تیرے سامنے حاضر ہوں گا، بس 3 دن کی رعایت دے دے۔ جناب فاروق اعظم نے صحابہ کو دیکھ کر کہا کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو اس شخص کو جانتا ہو، اس کی قوم کو جانتا ہو، اس کے قبیلے کو جانتا ہو، اس کے پرچم کو جانتا ہو، اس کے بچے بیابان میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی ایک شخص اس کی ضمانت دے دو، میں اس کو یہاں سے بھیج دیتا ہوں۔ صحابہ کرام میں سے کوئی بھی اس شخص کو نہیں جانتا تھا کیونکہ وہ ایک صحرا کا تھا، ایک بدو تھا۔ اب عمر نے کہا تجھے کس طرح جانے دوں؟ اگر تو واپس نہ آیا تو یہ قصاص تو عمر پر آ جانا ہے۔ اس وقت حاکم جب قاتل نہیں ملا کرتا تھا تو خود کو قاتل تصور کیا کرتا تھا۔ آج ہمارے سامنے قاتل موجود ہوتا ہے
اور عدالتیں اس کو شواہد نہ ملنے کی بنیاد پر رہا کر دیا کرتی ہیں، اور ظالم کے ڈر سے، مال کے ڈر سے گواہ مکر جایا کرتے ہیں۔ لیکن یہ فاروق اعظم کا دربار ہے، یہاں فاروق اعظم کہتا ہے یا تو بندہ دے یا سر دے۔ اب فاروق اعظم نے دوسری بار صحابہ سے پوچھا کہ کوئی شخص اس کی ضمانت دے دو، اس کے بچوں کے بعد اس کو جانے دو، ورنہ تو پھر مجھے اس کو قتل کرنا ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے رفیق جناب ابو ذر غفاری زہد، بڑھاپے، عجز و انکساری کی عمر میں تھے، کھڑے ہو کے کہنے لگے عمر میں اس کی ضمانت دیتا ہوں، تم اس کو جانے دو، یہ 3 دن بعد آئے گا، عمر اگر یہ نہ آیا نا تو میں اپنی گردن لے کے آؤں گا۔ فاروق اعظم نے کہا دیکھ ابو ذر، تو میرے آقا کا یار ہے، ابو ذر میری جان تجھ پہ قربان ہے، ابو ذر تو اس کو جانتا ہے جس کی ضمانت دے رہا ہے؟ کہنے لگے نہ عمر میں اس کو جانتا نہیں ہوں، پر اس کو جانے دیجئے۔ جناب ابو ذر کی گارنٹی پہ جناب فاروق اعظم نے اس شخص کو روانہ کیا، وہ شخص چلا گیا، 3 دن گزر گئے، پھر عصر کو عمر کی عدالت لگی ہوئی ہے، وہ شخص نہیں آیا۔ حضور کا یار اپنے بڑھاپے کی عمر میں ابو ذر غفاری عمر کے دربار میں آ گیا اور کہنے لگے عمر وہ نہیں آیا، میں اپنے والے کا پاس رکھتا ہوں، عمر میں اپنی گردن لے کے آ گیا۔ اب فاروق اعظم کہنے لگے ابو ذر تو میرا چچا ہے، تو میرے آقا کا یار ہے، تو میرا دلبر ہے، تو ابھی مجھ سے میرے جسم کا ٹکڑا مانگ، میں تجھے دینے کو تیار ہوں، لیکن ابو ذر وہ شخص اگر مغرب تک نہ آیا نا تو مجھے تیری گردن اڑانی پڑے گی۔ جناب ابو ذر نے بھی کہا کہ عمر میں آ گیا ہوں، میری گردن اڑا، تیرے انصاف کا تقاضا یہی ہے۔ ابھی یہ گفتگو شنید چل رہی تھی کہ منادی بیرے نے آواز دی کہ وہ شخص آ گیا جو 3 دن کی ضمانت لے کر گیا تھا۔ اب جب وہ شخص عمر کے سامنے آیا، جناب فاروق اعظم کی جان میں جان آ گئی، کیسے اپنے آقا کے اس بڑے رفیق کو قتل کرتے، اور اس شخص کو دیکھ کر کہنے لگے عجیب شخص ہے، نہ تجھے کوئی جانتا ہے نہ تجھے کوئی پہچانتا ہے، تو کیوں پھر اپنی گردن دینے آ گیا؟ اس شخص نے بڑے عجیب جواب دیا، اس نے کہا عمر کون موت کو آتا ہے، لیکن عمر میں آیا صرف اس لیے ہوں کہ کل کوئی یہ نہ کہہ دے کہ حضور کے اس دنیا سے جانے کے بعد مسلمانوں میں ان کے وعدے کا اقرار کر رہا تھا۔ اب فاروق اعظم نے ابو ذر غفاری سے پوچھا ابو ذر تو کیوں جان دینے لگا تھا، اس کو جانتا نہیں تھا ضمانت دینے لگا؟ کہنے لگے عمر اگر وہ وعدے کے اقرار کی وجہ سے آیا نا تو میں اس لیے اٹھا تھا کہ کل کوئی یہ نہ کہہ دے کہ جب حضور دنیا سے رخصت ہو گئے تو صحابہ کے اندر رحم دلی ختم ہو گئی۔ اب جناب فاروق اعظم نے جلاد کو بلایا اور کہا اس کا سر اتارو، تو وہ بچے چیخ اٹھے کہ نہ عمر ہم اس کو نہ قتل کریں گے، اور اس لیے قتل نہیں کریں گے کہ کل کوئی یہ نہ کہہ دے کہ حضور کی دنیا میں جانے کے بعد صحابہ کرام کے اندر سے عفو و درگزر والا معاملہ ختم ہو گیا۔ میرے دوستو، ایسی آئیڈل شخصیات، ایسا نظام، ایسے ہیرے ہمارے پاس موجود ہیں، اور ہم تنزلی کا شکار ہیں۔ ہم نے پاکستان کے لیے نعرہ تو لا الہ الا اللہ کا لگایا، لیکن جب پاکستان کا پہلا آئین بن رہا تھا تو آپ تاریخ کی اوراق کو پلٹیے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے کہ وہ آئین بنانے والی کمیٹی یورپ کی طرف سفر کیا تھا اور انہوں نے وہاں سے اس آئین کو چنا تھا، اور پھر جب ہم نے 73 کے آئین کی کمیٹی بنائی، 73 کا آئین جو آج بھی یہاں رائج ہے، تو پھر ہماری کمیٹی یہاں سے امریکہ گئی تھی اور اس نے وہاں امریکہ کے اندر سفارشات کو مرتب کیا، ان کے نظام سے سفارشات کو لیا اور یہاں پر آئی۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ جب ہم امریکہ، یورپ، فرانس سے اپنے آئین کی سفارشات لیں گے، کیا ہم کامیابی اور کامرانی ہمارا مقدر چنیں گی؟ یاد رکھیے، جس قوم کے پاس ابو بکر ہو اور وہ کسی اور سے نظام مانگے تو اس قوم کا مستقبل
تاریک ہے، سیاہ ہے. یاد رکھیے اگر آج آپ نے ترقی کے منازل کو طے کرنا ہے تو آپ کو ابو بکر، عمر، عثمان و علی، جناب حسین کے دروازے پر آنا ہوگا. آج MSO یہی فکر، یہی دعوت آپ کو دے رہی ہے کہ آئیے اپنے نظام سے جڑ جائیے، ان اشخاص کو پہچانیے جس اشخاص نے انسانیت کو معراج بخشا، انسانیت کو دوام بخشا، انسانیت کو عروج بخشا، بلکہ یوں کہوں کہ انسانیت کو انسانیت بخشی تو وہ صحابہ کرام کی ذات ہے. آج MSO یہ چاہتی ہے کہ اس کے ساتھ منسلک نوجوان کے اندر ابو بکر، عمر، عثمان و حیدر والی صفات ہو، اس کے اندر حسین و حسن والا اظہار ہو، اس کے ذہن کے اندر جناب معاویہ بن ابی سفیان کی عدل کا نقشہ ہو. یہی ہماری کامیابی ہے، یہی ہماری کامرانی ہے، یہی ہماری منزل ہے. اور اسی منزل کی MSO جستجو کر رہی ہے، اسی منزل کی MSO رائی ہے کہ آپ MSO پاکستان کا دستے بازو بنیں گے. جس گلی میں آپ رہتے ہیں وہاں آپ نوجوانوں کو MSO کا پیغام دیں گے. جس کالج کے اندر آپ پڑھتے ہیں اس کالج کے اندر آپ MSO کا یونٹ بنائیں گے. جس مدرسے میں آپ پڑھتے ہیں اس مدرسے میں آپ MSO کا یونٹ بنائیں گے. اگر آپ کا یہ عزم ہے تو کہتا ہوں کہ حوصلے چھین نہیں سکتے تعزیروں سے، خواب ٹوٹے ہیں بلا ظلم کی تدبیروں سے. سچ تو خوشبو ہے ہواؤں میں بکھر جائے گا، کیسے باندھو گے اسے آہنی زنجیروں سے. ضمیر فروشو تم لاکھ طوالت دو اندھیروں کو، ہم میں ہوا دم تو خود ہی سحر کر لیں گے. وما علینا الا البلاغ.